ہم بات کر رہے ہیں اس اسکینڈل کی جس نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا. جنرل صاحب کے پاس چلیں گے. فارمر آئی سی سی ہیڈ میلکم اسپیڈ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس سے زیادہ شرمناک واقعہ شاید نہیں ہو سکتا پاکستان کو جگانے کے لیے. اب کیا آپ نے کہا جسے کیا سخت سے سخت ایکشن کی ہم بات کریں گے, پہلے بھی ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں, لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا چانسز ہیں کہ اس دفعہ اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت یہ تو میڈیا میں بہت اس کو آ بھی گیا ہے. اب اس کو کم از کم آپ کارپیٹ کے نیچے تو ڈال نہیں سکتے. جہاں تک میلکم اسپیڈ صاحب کا تعلق ہے, میں ان تمام لوگوں کو بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ بھی کوئی مطلب بہت بڑے کوئی وہ نہیں ہے, ساوی سوتری نہیں ہیں. ان کے لوگ بھی بہت ساری چیزوں میں انوالوڈ رہے ہیں, ابھی بھی شاید انوالو ہوں گے. بہرحال ہمیں مجھے ان کا دھیان نہیں ہے, مجھے اپنے لوگوں کا, لڑکوں کا دھیان ہے. اور جہاں تک ان کی سزاؤں کا تعلق ہے, میرے خیال میں یہ ٹائم آ گیا ہے, ہمیں بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ کون بڑا پلیئر ہے, کس کے بغیر یہ ٹیم چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. میرا خیال پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اگر ہم سارے کے سارے ریپلیس کر دیں تو اگر آج نہیں تو کل بھی, آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم ان سے بہتر رزلٹ جو ہیں وہ لے لیں گے. ٹھیک ہے ذاکر حسین صاحب, ایک اور ایز اے سینئر اینالسٹ میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ ہم پرانے واقعات کی بات کرتے ہیں, جیسے ابھی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ دوسری جگہوں پہ بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, وہاں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. ہم بڑے بڑے اگر اسکینڈلس کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ میں بھی ہینسی کرونی صاحب کا اسکینڈل تھا, اس کے علاوہ محمد اظہر الدین صاحب کا اسکینڈل کہا جاتا ہے, پاکستان میں سلیم ملک صاحب کا. مگر ایک فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ بڑے سینئر پلیئرز تھے, انہوں نے بہت وقت گزارا تھا فیلڈ میں. یہ تو ابھی کل کے بچے جن کو آپ سمجھیں, جو ابھی شروع کریں اپنے کریئر میں, یہ کیا ایک خاص اینگل نہیں ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا ڈسپلن کا حال ہو چکا ہے پاکستانی ٹیم میں؟ یہ جی ایک بہت تلخ حقیقت ہے جس کی طرح آپ نے نشاندہی کی. پاکستان ٹیم کے جو جونیئر کھلاڑی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے سینئرز ہیں وہ کس قسم کی سیاست اور کس قسم کے داؤ پیچ میں ملوث ہیں, اور جب یہ فری فار آل وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی نقل کرتے ہیں, اور پھر جو پیسے کی ہوس ہے وہ ایک اس کا آٹومیٹک حصہ بن. اب میں نے آپ کو اسی لیے بالکل ابتدا میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی یو اے ای میں, پھر آسٹریلیا میں, اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی, اور وہ بالکل ایک ایسی بات تھی جس کو وہیں پر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. لیکن اجاز بٹ صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے. دوسری بات میلکم اسپیڈ کی. میلکم اسپیڈ جو اپنا ایک ذاتی غصہ ہے وہ نکال رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اجاز بٹ صاحب نے آسٹریلیا جا کر میلکم اسپیڈ کے ساتھ مل کر ان سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جان ہاورڈ کے جو کینڈیڈیچر ہے آئی سی سی کے لیے اس کو وہ سپورٹ کریں گے. یہ ایک باقاعدہ کمٹمنٹ کر کے وہ آئے تھے. واپس آئے, شرد پوار صاحب نے ان سے کہا کہ ہم انڈیا کی ٹیم آپ کے ہاں بھیجیں گے یا ہم ان سے آپ کی ایک سیریز کرائیں گے, آپ ان کو سپورٹ نہ کریں. انڈیا کے سیاسی اختلافات تھے آسٹریلیا کے ساتھ, کیونکہ وہاں پر انڈین جو لوگ تھے ان کو نہ صرف ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا تھا بلکہ مارا گیا تھا. تو اجاز بٹ صاحب اپنے اس وعدے سے مکر گئے, شرد پوار کو انہوں نے سپورٹ کیا, اور اب ظاہر ہے جب شرد پوار کے بجائے میلکم اسپیڈ کو موقع ملا ہے تو وہ بخشیں گے نہیں. لیکن موقع تو بہت سے لوگوں کو ملا ہے نا. آپ جائیں انڈین اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, آپ برٹش اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, اب پھر موقع ہم نے خود ہی دیا ہے نا انفارچونیٹلی. بالکل 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 میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع جو ہے ہم نے دیا ہے, لیکن اس میں کرکٹ بورڈ جو ہے اس آپ کے پاس سب کرکٹ اکیڈمی ہے جو جنت وقیر ضیاء صاحب نے, وہ کرکٹ اکیڈمی جو ہے. عبد القادر صاحب ہمیں جوائن کرے ہیں, فارمر ٹیسٹ کرکٹر. تھینک یو ویری مچ عبد القادر صاحب فار جوائننگ می آن دا پروگرام. کیا آپ نے پڑھے دیکھے, کیا آپ سمجھتے ہیں سر پاکستانی کرکٹ کا تو مورال ڈاؤن ہے ہی, لیکن پوری پاکستانی نیشن کا اس وقت مورال ڈاؤن ہے, کیا طریقہ ہے اس سے باہر آنے کا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ ہم نے پرابلمز اپنے لیے خود ہی کھڑی کی ہوئی ہیں, کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے اپنے کورٹ کو بھی عزت نہیں دی. میں کل ہی سن رہا تھا جسٹس قیوم صاحب کو, انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو جو رپورٹ دی تھی اس کے اوپر عمل ہی نہیں ہوا.
تو بات یہ ہے کہ ان میں تو یہاں تک کورٹ نے لکھا ہوا تھا 10-10 لاکھ روپے کے اوپر جب آپ پلیئروں کو چھوڑ دیں گے, اگر پلیئر کروڑوں روپے کماتا ہے اور 10 لاکھ روپے دے کے ان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور وہ پھر اسی طرح ہیرو بھی رہتے ہیں. دیکھیں جو کنٹری کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ کرتے ہیں وہ پھر ہیرو نہیں رہتے, ان کو کنٹری کنڈم کرتی ہے. تو لیکن ایسا ماضی میں دیکھنے کو نہیں ملا. وہ سٹیپ جو کہ ماضی میں لینے چاہیے تھے وہ اچھی مثالیں ہم نے فیوچر کے لیے نہیں بنائی, آنے والی کمنگ جنریشن کے لیے. تو یہ اس وقت جو معاملہ ہے اس کے اوپر ابھی تک میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی ڈیسیجن باہر نہیں آتا. اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن پلیئروں نے جو حرکت کی ہے ان کو تو نہ چھوڑا جائے, لیکن جنہوں نے نہیں کی ہے ان کی عزت کو مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشن ملنی چاہیے. آفٹر آل یہ ہمارے نیشنل کرکٹرز ہیں, اگر جو غلطی پہ ہے ان کو بالکل نہ چھوڑا جائے. اگر ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھی بھول جائے تو اب کم سے کم ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہمیں تو ایک پہلی بات تو یہ کہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ کے آگے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے. جو عمل ہم کر رہے ہیں جس وجہ سے ہمارے کنٹری کا مورال جو ہے ہر طرف سے, پہلے ٹیررزم تھا, اس کے بعد سیلاب آیا, پھر سیال کوٹ کا سانیہ ہو گیا, ایک باربیرین ہم نے دیکھی, اس طرح کے تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اب آ کے یہ ہو گیا کہ ہماری کنٹری کا نام پوری دنیا میں بدنامی ہماری ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم استغفار کرنا چاہیے ہم سب کو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم ایگزامپل بن سکے. اور مسلمان میں اور دوسروں میں فرق اتنا ہے کیریکٹر کا کہ ہم اگر اچھا کیریکٹر شو کریں گے تو ہمارے ملک کی بدنامی نہیں ہوگی, اور اگر ہم برا کیریکٹر شو کریں گے تو اسی طریقے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الزامات جو ہیں وہ اتنے بڑے, آج کل میڈیا جو ہے وہ اتنا فاسٹ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات بھی ہو تو وہ بھی ساری دنیا کے اندر ایک آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. مگر عبدالقادر صاحب آپ نے خود ہی یہ بات کہی کہ یہ بات بڑی خطرناک ہوگی اور بڑی دکھ کی بات بھی ہوگی کہ تمام کرکٹرز کو ایک ہی طریقے سے نہ سمجھا جائے, اور یقیناً پاکستانی قوم کی یہ بات تو آپ یقیناً بہت ایگری کریں گے مجھ سے کہ جتنا وہ اپنے کرکٹرز کو پیار کرتے ہیں شاید کوئی اور نیشن ایسے پیار نہیں کرتی ہے, تو اسی سب کے دل دکھے ہوئے ہیں. مگر آپ اس وقت فورن میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح کی ہیڈ لائنز, ابھی بھی میں نے ٹیلی گراف کی ہیڈ لائن پڑھی تھی اور جگہوں کی پڑھی تھی, صرف کرکٹرز کو نہیں وہ پوری قوم کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. اس کو ہم کس طریقے سے ڈاؤن پلے کر سکتے ہیں جو ڈیمیج ہو چکا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بات ایسے ہے کہ دیکھیں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتظار کریں نا. دیکھیں اس کے اندر آئی سی سی انوالو ہے, اس کے اندر وہاں کی پولیس انوالو ہے. میں 18 سال پاکستان کے لیے کھیلا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں اس طرح سانیہ نہیں دیکھا کہ جی کوئی پولیس جو ہے وہ ٹورنگ ٹیم کے خلاف جو کہ ایک بڑی ریسپیکٹڈ ہوتی ہے ان کے کمروں میں جا کے ان سے پوچھ گچھ کرے, چھاپے مارے, یہ بہت افسوسناک باتیں ہیں ساری. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہم نے دیکھا, جو ہم نے سنا, اس کے اوپر اسٹل ہمیں یہ ویٹ کرنا پڑے گا کہ کون آدمی جو ہے وہ اس کے اندر قصوروار ہے اور کون قصوروار نہیں, کون آدمی قصوروار ہے کون نہیں. عبدالقادر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا پروگرام. لاہور سے مجھے توقیر ضیاء صاحب جوائن کرے تھے, اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں ذاکر حسین صاحب جوائن کرے تھے, ملک قیوم صاحب سے بھی ہم نے آپ کی بات کروائی. یہ تمام واقعہ پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. وہ تمام لوگ جو سیلاب کے لیے کاوشیں کر رہے تھے, وہ تمام لوگ جو کوشش کر رہے تھے سیلاب زدگان کی مدد کریں, اب ریڈیوز پہ ٹیلی ویژن پہ یہ خبریں دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. صحیح کہا عبدالقادر صاحب نے, میرے باقی مہمانوں نے بھی, کہ یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں. وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک, وی نیڈ ٹو ٹیک اے لک ایٹ آور سیلوز. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس اسکینڈل سے نکل سکیں اور سوچ سکیں کہ آئندہ ہم ایسے نہیں کرنے دیں گے کسی کو بھی اپنے ساتھ, یا خود اگر ہمارے اپنے اندر کوئی بلیک شیپ ہے تو ان کو ختم کریں گے. کیونکہ آفٹر آل یہ تو ابھی کچھ سالوں کے واقعات ہیں. آپ دیکھیں کتنے سالوں تک پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک گلوریفائڈ پاسٹ آپ کو دکھاتی رہی, آپ کے لیے اتنے میچز جیت کے آتی رہی, آپ کے لیے اتنے کپس لے کے آتی رہی. تو یقیناً وہ باتیں بھولنی نہیں چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ڈو رائٹ ٹو اس آن ICICNBCPakistan.com. فریاد ریز کو میری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.